خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ پاک سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ کے یار غار اور یار مزار، جنت کے ساتھی اور حوض کوثر کے ساتھی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل و اعلیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ غار ثور کے اندر جب جلوہ افروز ہوئے، 3 دن 3 راتیں وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا جناب صدیق اکبر کے ساتھ، تو کفار مکہ بھی تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس انداز سے حفاظت فرمائی کہ ظاہری اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب بھی پیدا فرمائے کہ ایک مکڑی نے جالا بن دیا، آگے جالا لگا ہوا ہے، اور کبوتریاں بیٹھ کر انہوں نے انڈے دے دیے ہیں، ان کا بھی آشیانہ گھونسلہ بنا ہوا ہے۔ تو اب وہ کفار جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو پھر جالا ٹوٹ جاتا، یہ مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا، یہ کبوتریاں اڑ جاتی، ان کا گھونسلہ ٹوٹ جاتا، تو اندر تو ہے کوئی نہیں۔ تو وہ وہاں سے واپس ہوئے، لیکن جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بالکل قریب کھڑے ہیں، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پہنچ چکے ہیں، اور ان کی یہ گھبراہٹ اور یہ آرزو کرنا اپنی جان کے لیے نہیں، وہ تو اپنی جان بار بار قربان کر چکے تھے، صرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اس لیے بے تابانہ عرض کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھاؤ، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب وہ واپس پلٹ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کبوتروں کے لیے دعا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلہ عطا فرمایا۔ امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ جتنے مکہ شریف حرم کے اندر اور کعبۃ اللہ شریف مدینہ شریف جتنے کبوتر ہیں، وہ انہی 2 کی نسل سے ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اب دیکھیے ذرا کہ جن 2 کبوتروں نے تھوڑی دیر کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، تو پیارے محبوب کی دعا ہو گئی اور ان کی نسلوں میں بھی برکت آ گئی۔ وہ سارے کے سارے مکے اور مدینے میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا بھی ایسا بندوبست کر دیا کہ اللہ رب العزت آپ سب کو بار بار مدینہ شریف اور مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ صبح جب ہوتی ہے تو لوگ مختلف قسم کے اجناس دانے ان کو ڈالتے ہیں، اور شام تک وہ کھاتے ہیں، دانے ختم نہیں ہوتے، اسی طرح ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں۔ پھر وہ صفائی والے صفائی کرتے ہیں، صبح ان کے آنے سے پہلے دانے پھر بکھرنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو دانے ڈالے جاتے ہیں۔ روزی کا ایک فکر ہی ختم ہے وہاں، ان کے لیے روزی ہی روزی ہے، رزق ہی رزق ہے، موج ہی موج ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے محبوب کی حفاظت کے لیے انہوں نے ڈیوٹی دی ہے۔ تو اس سے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، شان مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و نموز کی حفاظت کے لیے، اہل بیت آل اطہار کی عزت و ناموس کے لیے، شان اولیاء کی حفاظت کے لیے
نبیوں ولیوں نیک بندوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اپنا علم خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی جان کے نذرانے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنی عظمتیں اور سربلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کو کیا کیا شان و عظمت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب کے جو پیارے ہیں، وہ اہل بیت ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ اولیاء ہوں، دیگر انبیاء ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیارے محبوب کا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہی چیز انشاءاللہ بندے کو داخل جنت بھی کروائے گی اور دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار کروائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔